اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. سبحان الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم. وصدق شهداء كربلاء والصديقين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جعدت الحسين عليه السلام وشايعات وبايعات وتعبات على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا في زوار الحسين
واجعلنا من باكين من أعضاء الحسين. اللهم اشرنا بلاء الحسين، اللهم اشرنا في زمرة الحسين، اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب چلے رہے کو شاہ کرب و بلا، شور خیموں میں تھا قیامت کا، شہن بیٹی کو گود میں جو لیا، اس نے رو کر پدر سے یہ پوچھا، ارے بابا اطلاع مجھے بتائیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے۔ اور اس قدر آپ کا ہے خشک گلا، آہ بھرنے کا حوصلہ نہ رہا، ارے کس طرح لوریا سنائیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے۔ ارے اپنے جذبات کر لیے قابو، آپ نے ذات کر لیے آنسو، ارے زخم دل کس طرح چھپائیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے۔ ارے آخری بار دیکھ لو چہرہ، مجھ کو جانے ہے کیوں یقین بابا، ارے آپ اب لوٹ کر نہ آئیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے۔ ارے کوئی باقی نہیں رہا بابا، آپ خود جا کے لائے ہیں لاشا، ارے اپنی خاطر
سے بلائیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ ربنا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا ومولى الثقلين إمام الحرمين صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ صلوات بر محمد۔ محترم سامعین و برادران ایمانی، عزاداران سید الشہداء، یہ ہماری مجلسیں اور یہ ہمارے ماتم، یہ حسین کی عزا، یہ سب ایک درسگاہ حسینی ہے، جسے مجلس حسین کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ درسگاہ حسینی ہے، اور یہاں سے امام حسین علیہ السلام کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ حالانکہ امام حسین علیہ السلام صرف مسلمانوں کے نہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام انسانیت کے مسیحا تھے، لہذا آج پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کو صرف شیعہ نہیں مانتے ہیں یا مسلمان نہیں، بلکہ دنیا کے رہنے والے تمام انسان امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اس کے پہلی دلیل یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں بہت سے حضرات وہ ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں مگر امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ خود مہاتما گاندھی نے اتنا بڑا ہندوستان میں انقلاب برپا کر دیا، اور اس میں انہوں نے اپنا بیان بھی دیا۔ ان سے جب کہا گیا کہ انگریزوں کو ملک سے نکالنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے 72 لوگوں کا ایک قافلہ بنایا، یعنی 72 جوان تیار کیے، اور ملک کا تختہ الٹنے کے لیے کہ یہ انگریز ہمارے ملک میں قابض ہیں اور ہم کو غلام بنا رکھا ہے،
اور غلامی کی زندگی ہمیں پسند نہیں ہے، لہذا انہوں نے سب سے پہلے 72 لوگوں کا ایک قافلہ بنایا، 72 لوگوں کا ایک گروپ بنایا اور انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آخر میں وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ تو ان سے جب سوال کیا گیا کہ آخر آپ نے یہ 72 ہی لوگ کیوں چنے، 72 لوگوں کو ہی کیوں سلیکٹ کیا، تو کہا کہ یہ سبق ہم نے اپنے مسیحا کربلا کے سب سے بڑے علمبردار، جو دین کے مسیحا نہیں بلکہ جو انسانیت کے بھی مسیحا ہیں، یعنی سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے سیکھا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام سے ہم نے یہ عمل ان سے لیا ہے، کربلا سے عمل لیا ہے کہ آپ نے لاکھوں کے مقابلے میں صرف 72 کو چنا۔ دیکھیے کربلا میں انسانیت کے ساتھ ساتھ یزید کے اور ان میں جو جنگ ہوئی اس میں امام حسین علیہ السلام نے کیا عمل کیا اور کس طرح دنیا تک یہ بات پہنچائی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یزید کے ہر عمل کو امام حسین علیہ السلام بیکار کرتے چلے گئے۔ یعنی آپ سوچئے کہ جس کے پورے عرب و عجم میں حکومت تھی، جو خلیفہ رسول کہلاتا تھا، جس کے پاس فوج اور ہر چیز موجود تھی، اس کا ایک ہی کہنا تھا کہ طاقت حق ہے، جو طاقت ہے وہی حق ہے، اور دنیا کے لوگ اسی کے کہنے پہ چل رہے تھے۔ مگر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی قربانی دے کر بتایا کہ طاقت حق نہیں ہے بلکہ حق طاقت ہے، اس لیے کہ جو لاکھوں تھے وہ ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے، ان کا ذکر کہیں نہیں، لیکن جو 72 تھے ان کا ذکر ہر دل میں ہے، ہر ذہن پہ ہے اور گھر گھر میں ہے۔ تو عزیزوں، جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو یہ قربانی پیش کی ہے محرم میں، اس کا عمل کیا ہے؟ تو سب سے پہلے میں نے عرض کیا کہ اسلام میں ہمارے یہاں معصوم علیہ السلام کے خطبات، یہ خطبات کیا ہیں؟ انہوں نے خطبات کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن کو آمادہ کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ اصل میں معصوم جو تھے، یہ ایسے معصوم تھے کہ انہیں لوگ دیکھ کر پکار رہے تھے یا چہرے کو دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا کے لوگ اور ہیں اور یہ اور ہیں۔ میں اس کی ایک دلیل چھوٹی سی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ان کے چہرے کو دیکھ کر لوگ پکار رہے تھے کہ دنیا کے لوگ اور ہیں اور یہ اور ہیں۔ اس کی دلیل میں 2 جملوں میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے لیے علامہ علی حیدر قلندری، یہ اہل سنت والجماعت کاکوری شریف تکیہ شریف کے رہنے والے، اور انہوں نے اس وقت جب اہل بیت کی مخالفت میں لوگ قلم چلا رہے تھے تو انہوں نے اہل بیت کی محبت میں قلم چلایا اور ایک کتاب لکھی جس کا نام احسن الانتخاب۔ میں نے عرض کیا کہ یہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو ان کے علم کو پہچان گیا، جو ان کے تقوی کو پہچان گیا، جو ان کے رتبے کو پہچان گیا، جو ان کے انسانیت کو پہچان گیا، وہ ان کا ہو کر رہ گیا۔ چنانچہ علامہ علی حیدر قلندری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ لوگ اصل میں جو تقابل کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ مولا علی افضل ہے یا فلاں افضل ہے، مولا علی افضل ہے یا یہ افضل ہے، مولا علی افضل ہے یا یہ افضل ہے۔ کہتے ہیں یہ تو کہیں سے تقابل ہے ہی نہیں اسلام میں۔ اگر تقابل کرنا ہے تو اس طرح کرو کہ علی افضل ہے یا آدم افضل ہے، علی افضل ہے یا نوح افضل ہے۔ یعنی اگر تقابل کرنا ہے تو انبیاء سے کرو، اس لیے کہ خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو یہ دیکھنا ہو کہ آدم کا علم، نوح کا تقوی، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، ابراہیم کی خلت، اگر سارے کمال کو دیکھنا ہو تو علی کے چہرے پہ نظر ڈال لے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو انہیں خطبہ عرض کرنے سے پہلے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جو واقعاً انہیں دیکھتا تھا، اس کے لیے علامہ علی حیدر قلندری، دیکھیے میں نے پھر عرض کیا کہ یہ اہل سنت والجماعت ہیں، تو انہوں نے جو کتاب لکھی اس میں تحریر فرمایا ہے کہ مولا علی کا ایک کمال یہ تھا، دیکھیے ایک کمال ہوتا ہے، ایک حسن کمال ہوتا ہے، فرماتے ہیں مولا علی کا ایک کمال یہ تھا کہ جو ان کے چہرے کو دیکھتا تھا، جو بھی ان کے چہرے پہ نظر ڈالتا تھا،
اب جس شخص کی نظر علی کے چہرے پہ پڑ جاتی تھی، اس میں یہ نہیں لکھا کہ مسلمان ہو، مومن ہو، منافق ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، انہوں نے لکھا جس شخص کی نظر علی کے چہرے پہ پڑتی تھی تو بے ساختہ وہ یہ 3 کلمے پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ ما ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ ما کرم ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ ما شجاع ھذا الفتح۔ کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اس ایک اللہ کے، یہ کیسا جوان جا رہا ہے۔ کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اس ایک اللہ کے، یہ کیسا کریم جا رہا ہے۔ کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اس ایک اللہ کے، یہ کیسا بہادر اور شجاع جا رہا ہے۔ اب انہوں نے لکھا کہ چونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ثواب بھی ہے اور عبادت بھی ہے، اور ایسا چہرہ جس کے چہرے پہ نظر ڈال کر لوگ اللہ کی عبادت کرنے لگے، اس کا چہرہ لائق عبادت کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد عالم۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ کون ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ علامہ علی حیدر قلندری، یہ شیعہ نہیں ہے، مگر علی کی تعریف کر رہے ہیں ان الفاظ میں کہ ان کے چہرہ، ان کا کمال ہی الگ ہے، ان کا اعتبار، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی ایک الگ ہے۔ آئیے میں دوسری چیز آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں تاکہ یہ ہو کہ کم سے کم واقعاً اگر ہم اہل بیت کو دیکھیں، اہل بیت کو ماننا کمال نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ کمال یہ ہے کہ ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا یہ کمال ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو کچھ آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا، آج 1400 سال کے بعد بھی دنیا ان کے کسی قول کو جھٹلا نہیں پائی اور نہ جھٹلا سکی۔ اب دلیل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں نے عرض کیا کہ یہ تھے ہی ایسے کہ ان کو دیکھ کر غیر بھی پکارنے لگتے تھے کہ ہم اور ہیں اور یہ اور ہیں۔ میں پھر 2 دلیلیں آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں۔ ایک یہ ملاحظہ کریں کہ نصارہ سے مباہلے کی ڈیٹ بھی طے ہو چکی ہے، یہ 24 ذی الحجہ کو عید مباہلہ ہے، اور کرسچنز آئے ہیں پیغمبر اسلام کے پاس۔ نصارہ آئے کہاں سے ہیں؟ کہ صاحب نجران سے آئے ہیں۔ نجران، پہلے نجران کا علاقہ یہ یمن کا علاقہ کہا جاتا تھا، اور وہاں یمن اس وقت ایک بہت بڑی عیسائیوں کے سمجھیے بہت بڑے عبادت گاہ تھی جہاں لوگ آیا کرتے تھے۔ تو وہاں سے یہ لوگ آئے ہیں جب پیغمبر اسلام نے سارے لوگوں کو، بادشاہوں کو، لوگوں کو خطوط بھیجے، تو وہاں سے بھی کچھ لوگ آئے ہیں اور پیغمبر اسلام کے پاس آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ لوگ آئے اور مسجد میں، دیکھیے مسجد میں سب سے پہلے پیغمبر اسلام سے ملے۔ میں نے عرض کیا یہ واقعاً ایسے تھے کہ انہیں دیکھ کر غیر پکارنے لگتے تھے کہ ہم اور ہیں اور یہ اور ہیں، ان کی منزلت اور ہے۔ چنانچہ وہ آئے اور پیغمبر اسلام کو سلام کیا۔ ظاہر سی بات ہے پیغمبر اسلام نے اپنا چہرہ منہ موڑ لیا، اور یہ 1 دن گزرا اور 2 دن گزرے تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ آخر یہ بتاؤ، دیکھیے علامہ مقبول صاحب نے بھی اپنے ضمیمے میں یہی فقرے لکھے ہیں، آخر یہ بتاؤ تمہارا نبی کیسا ہے؟ تمہارے نبی کا تو ہم نے یہ نام سنا تھا، ہم نے اتنی تعریف سنی تھی، ہم نے ایسا اخلاق سنا تھا کہ وہ غیروں کے لیے، دشمنوں کے لیے بھی اپنی چادر بچھا دیتا ہے، اور دشمن ایذا پہنچاتے ہیں وہ انہیں دعا دے کر چلا جاتا ہے، لوگ راستوں پہ کانٹے بچھاتے ہیں وہ گزرتا ہوا چلا جاتا ہے، دشمن بیمار ہوتا ہے تو وہ عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تمہارے رسول کا اخلاق اتنا اچھا ہے، لیکن جب ہم آئے اور ہمیں خط بھیج کر بلایا ہے تو ہم سلام کرتے ہیں، تو پیغمبر اسلام تمہارا نبی رسول یعنی محمد ہمیں جواب سلام نہیں دیتے۔ تو کسی نے کہا کہ اگر پیغمبر کی سیرت کو پوچھنا ہے، ان کے مزاج کو سمجھنا ہے، تو وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں علی، آپ ان سے دریافت کیجئے۔ چنانچہ وہ کرسچنس آئے، عیسائی آئے اور سوال کیا کہ یا علی یہ بتائیے تمہارے نبی نے مجھے بلایا، خط بھیج کر بلایا،
اور جب میں آ گیا تو یہاں مجھ سے بات نہیں کرتے، میں سلام کرتا ہوں تو پیغمبر منہ پھیر لیتے ہیں، ادھر آتا ہوں تو ادھر منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو مولا علی نے ارشاد فرمایا، اب آپ ملاحظہ کریں، مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مزاج نبوت کو سمجھا نہیں ہے، یہ جو تم ریشمی لباس پہنے ہو یہ تم اتار دو، اور جو سونے کے کنگن پہنے ہو، لوگ سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، ہمارے ہاں بھی اسلام میں مردوں کے لیے سونا حرام ہے۔ اچھا کیوں حرام ہے؟ عورتوں کے لیے سونا ہے مگر مردوں کے لیے سونا حرام ہے، کیوں؟ اب آپ قرآن بھی پڑھ لیجئے، بات واضح ہو جائے گی کہ سونا مرد کی زینت جنت میں ہے، یعنی جنت میں لوگ جب ہوں گے تو سونے کے کنگن پہنیں گے، سونے کے کڑے پہنیں گے، لہذا دنیا میں زینت ان کے لیے مردوں کے لیے حرام، لہذا سونا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے۔ بس عزیزو یاد رکھیے گا، جیسے ہی کہا یہ سونے کے کنگن اور یہ ریشمی لباس اتار لو اور سادگی کا لباس پہنو، دیکھو پیغمبر کس طرح تم سے ملتے ہیں۔ اور جب یہ عمل کیا تو اب جو گئے تو پیغمبر نے بڑھ کر جواب سلام دیا اور خیر و عافیت کی، تو کہا پہلے جب ہم آئے تھے 2 دن سے برابر بات کر رہے ہیں تو آپ جواب سلام نہیں دیتے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ پہلے جب تم اس کنڈیشن میں آئے تھے، اس حال میں آئے تھے کہ سونے کا کنگن سونے کے پہنے تھے اور ریشمی لباس، تو اصل میں تمہارے ساتھ ابلیس بھی تھا، یہ شیطان بھی تھا، اور ہم معصوموں کے لیے یہ حکم ہے کہ جب سلام کا جواب اس کا دیتے ہیں کہ جو انسان ہو، کم سے کم مسلمان ہو، کم سے کم انسان ہو، شیطانوں کے سلام کا ہم جواب نہیں دیتے، یعنی تمہارے ساتھ شیطان بھی کھڑا تھا، یعنی اسی لیے میں نے منہ پھیر لیا۔ اب اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ معصوم ہو یا معصومہ، اگر کہیں وہ منہ پھیر لے اور جواب سلام نہ دے تو سمجھو وہ انسان ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد علیہ محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کم سے کم یہ سمجھیں کہ واقعاً یہ کون تھے جو غیر کہہ رہے ہیں۔ میں غیروں کی بات عرض کر رہا ہوں کہ واقعاً غیر کیا، ابھی ایک جملہ میں نے عرض کیا کتاب کے حوالے سے، لیکن اب آ جائیے دوسرا حوالہ لے لیجئے۔ پیغمبر اسلام سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں۔ مباہلے میں بیس کیا تھا، بنیاد کیا تھی؟ ایک پوائنٹ تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کرسچن کہ چونکہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے لہذا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے آیت اتاری اور آیت بھیجی تو کہا میرے نبی کہہ دو اگر باپ نہ ہونے کی بنا پر اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے تو آدم تو وہ ہیں جن کے نہ باپ ہے نہ ماں ہے، مگر اللہ کے بندے کہے جاتے ہیں۔ تو جس طرح آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے مگر اللہ کے بندے کہے جاتے ہیں، اسی طرح جناب عیسیٰ ہیں، اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا مگر وہ اللہ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ مگر عیسائی یہ ماننے پر تیار نہیں تھے، انہوں نے کہا نہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب اس کی دلیلیں وہ دے رہے تھے، وہ پھر میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم مباہلہ کریں گے، بازیزو یاد رکھیے گا ہم مباہلہ کریں گے، کیونکہ ان کے باپ نہیں ہے لہذا یہ اللہ میاں کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے بھی ان کے لیے حکم دے دیا اور کہا کہ میرے رسول اب ان سے کہہ دو کہ مباہلہ کر لیں۔ مباہلہ کیا؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ایک ایک آیت کے ایک ایک فقرے پر توجہ۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے رسول اب جبکہ تمہارے پاس علم قرآن آ چکا ہے تو اب عیسائیوں سے گھبرانے کی بات نہیں، اب ان سے کہہ دو کہ تم مباہلہ کر لو۔ دیکھیے قرآن کا ایک نام علم بھی ہے، جہاں قرآن کا نام مجید ہے، قرآن کا نام فرقان ہے، قرآن کا نام کتاب ہے، وہاں قرآن کا نام ایک علم ہے، یعنی قرآن کو علم بھی کہا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب قرآن علم ہے تو اہل بیت ہی کے لیے تو حکم ہے کہ جو کچھ نہیں جانتے ہو تو علم والوں سے پوچھو، اس لیے کہ قرآن وارث ہے، اور اگر قرآن ورثہ ہے اور یہ وارث ہے لہذا انہی کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ لہذا اب لوگ جمع ہوئے، جب جمع ہوئے تو حکم کیا ہو رہا ہے؟ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ اور سب لوگ مل کر جھوٹوں پر لعنت کریں۔ دیکھیں یہ اسلام کی پہلی اور آخری جنگ ہوئی، اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے کیسے؟ یہ جنگ ہے مگر تیر و تلوار والی جنگ نہیں ہے، نیزے والی جنگ نہیں ہے،
یہ زبان کی صداقت والی جنگ ہے، اور یہی جنگ ہے بدر سے لے کر صفین تک، نہروان تک، خیبر، خندق وغیرہ وغیرہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں، بہت سی جنگوں میں لوگ گئے اور ناکام ہوئے، پھر علی کو بھیجا، پھر وہ ناکام ہوئے، پھر مولا علی کو بھیجا. لیکن یہ جنگ وہ ہے کہ جس نے نہ کبھی کسی نے نبی سے جانے کے لیے کہا کہ سرکار ہم بھی چلیں گے، نہ نبی نے خود کہا کہ آئیے آپ آئیے جائیے، میں کسی نے، نہ نبی کے ازواج میں سے نہ صحاب میں سے کسی نے کہا نہیں. اس لیے کہ یہ یاد رکھیے گا یہ صداقت کی جنگ ہے. نبی ان کو لے کر جا رہے ہیں کہ جن کے دامن پر ترک اولا کا بھی دھبا نہیں ہے. یہ اب آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے جملہ یوں نہیں، معصوم کے لیے ترک اولا بڑی بات نہیں ہے. ارے معصوم سے ترک اولا ہوا ہے. اسی لیے 1,23,999 انبیاء معصوم ہیں جنہیں انبیاء کہا جاتا ہے، اور یہ 14 معصوم ہیں. لیکن وہاں ترک اولا ہے. ارے بھائی جناب آدم نے ترک اولا کیا. ترک اولا کے مطلب جو بہتر کام ہے، اولا مانے بہتر، اور ترک مانے چھوڑ دینا. جو بہتر کام تھا اسے چھوڑ دیا. تو آدم نے سب سے پہلے ترک اولا کیا، جو بہتر کام تھا اسے چھوڑ دیا تو جنت سے نکال دیے گئے. قرآن نے یہی تو سمجھایا ہے کہ آدم نے ترک اولا کیا، اولا کو چھوڑ دیا، اولا کو چھوڑ دیا تو جنت سے نکال دیے گئے، جنت میں نہ رہ سکے. تو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جب ہم اولا کو چھوڑنے پر معصوم کو جنت نہیں دیتے تو اگر کوئی مولا کو چھوڑ دے اس کے چھوڑنے پر جنت. ایک صلوات اور پڑھیں محمد علیہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ترک اولا نبیوں میں جناب آدم نے ترک اولا کیا. اچھا اور آ جائیے، آپ کو جناب یوسف پیغمبر نے ترک اولا کیا، جناب یعقوب پیغمبر نے ترک اولا کیا، جناب موسیٰ پیغمبر نے ترک اولا کیا. اب آپ قرآن پڑھ لیجئے، سورہ کہف میں، قرآن مجید میں سورہ کہف میں موجود ہے. جناب موسیٰ کا ترک اولا کیا تھا کہ صاحب موسیٰ نے یہ کہا تھا. اب اس زمانے میں، اس دور میں جہاں تک جناب موسیٰ کی نبوت تھی، کہتے ہیں دل میں خیال آیا کہ میرے برابر کوئی عالم نہیں ہے، کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، اور میں سب سے بڑا عالم ہوں. تو اللہ نے کہا موسیٰ ابھی تمہارا علم ہی کیا ہے، ابھی تم جاؤ علم حاصل کرو. دیکھیں یہ ترک اولا کیا. لہذا اب قرآن مجید ہے، آپ پڑھ لیجئے کہ جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار یہ کیا کہا تم نے؟ ترک اولا کیا، جاؤ علم حاصل کرو. اور کس نے علم دیا؟ جناب خضر پیغمبر نے. یہ قرآن مجید میں موجود ہے، پھر انشاءاللہ اس کے آگے گفتگو ہوگی. تو نبیوں میں ترک اولا ہے. جناب یوسف پیغمبر نے ترک اولا کیا، جناب یعقوب پیغمبر نے ترک اولا کیا. یعقوب پیغمبر نے ترک اولا کیا کیا؟ کیا یہی ترک اولا کہ ان کے ہاں ایک سائل دروازے پہ کہتا رہا میں روزے دار ہوں، بھوکا ہوں، مگر کسی نے کھانا نہیں دیا، حالانکہ ایک دمبا ذبح ہوا تھا. یہ ترک اولا. اس نے کہا روزے دار نے پروردگار گواہ ہے نا، آج نبی کے دروازے پر میں بھوکا سو رہا ہوں، اور وہیں سو گیا، روزے پر روزہ رکھ لیا. یہ یعقوب پیغمبر نے ترک اولا کیا. اب آپ سوچئے کہ وہ یعقوب کا گھرانہ ہے جہاں خود کھایا اور روزے دار بھوکا رہا. یہ محمد کا گھرانہ ہے جہاں خود بھوکے رہے، آنے والے بھوکے کو کھلا دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد. تو جناب یعقوب نے ترک اولا کیا. جناب یوسف پیغمبر نے ترک اولا کیا. یوسف پیغمبر نے کیا ترک اولا کیا کہ ان کے والد آ گئے اور وہ کھڑے نہیں ہوئے. بھائی یہی ترک اولا تھا سب سے بڑا، کھڑے نہیں ہوئے، لہذا اللہ نے ان کی نسل سے نبوت ختم کی. تو یہ ترک اولا ہوئے. لیکن یہ 14 ایسے معصوم ہیں کہ یہاں ترک اولا کا بھی دھبا نہیں ہے. اب آپ ملاحظہ کریں تو یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ایسوں کو بلایا جا رہا ہے جن کے دامن پر سچائی کے علاوہ مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ سچے ہیں. دلیل کیا ہے؟ اب آپ دلیل سن لیجئے کہ جن کو بلایا گیا ہے کہ آپ بیٹوں کو لے کر آؤ. تو ظاہر سی بات ہے کیا قرآن نہیں جانتا تھا؟ کیا اللہ نہیں جانتا تھا محمد کے بیٹی ہے کوئی بیٹے نہیں؟ تو جب بیٹے تھے ہی نہیں تو اللہ نے کہا کیوں؟ لہذا اب تو ماننا پڑے گا کہ حسن و حسین محمد کے بیٹے ہیں. لہذا قرآن کہہ رہا اپنے بیٹوں کو بلاؤ، حسن و حسین محمد کے بیٹے ہیں. لہذا اسی لیے حدیثوں میں ہے کہ امام حسن سر سے لے کر سینے تک رسول سے مشابہ،
اور امام حسین سینے سے لے کر پیروں تک رسول سے مشابہ. گویا اگر حسن و حسین کو یکجا کر دیا جائے تو ایک محمد بنتا ہے. ملاحظہ کیا آپ نے, یہ حسن و حسین کی سیرت ہی محمد کی سیرت کہلائے گی. لہذا بچے بھی گئے, محمد کے بیٹے بن کے گئے, اور اس کے بعد کہا اپنے بیٹوں کو بلاؤ, اور اس کے بعد کہا بیٹیوں کو بلاؤ, نفسوں کو بلاؤ. تو بیٹیوں کی جگہ پر فاطمہ زہرا گئیں. کیا یہ جواب نہیں ہے کہ اگر دوسری بیٹیاں ہوتی تو ضرور مباہلے میں آتی؟ اور نفسوں کی جگہ پر خود حضرت علی گئے. اب آپ ملاحظہ کریں, دشمن کے زبان جو دشمن نے کہا وہ جملہ اب آ گیا کہنے کا. اب قافلہ کیسے بنا؟ چنانچہ جناب سلمان فارسی نے ایک شامیانہ خیمہ بنایا تھا جہاں انہیں جانا تھا مسجد النبوی کی پشت پر. لہذا یہ وہاں پہنچے تو کس انداز سے کہ جناب پیغمبر اسلام آگے آگے ہیں اور حسن کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں, حسین کو گود میں لیے ہوئے ہیں, اور اس کے پیچھے فاطمہ زہرا ہیں, اس کے پیچھے مولا علی ہے. دیکھیے یہ ترتیب ہے. اچھا ترتیب یہ کیوں بنائی؟ کہ جیسے آیت نازل ہوئی ویسے ہی ترتیب بنی. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم. تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں. تو بیٹے پہلے ہیں. ونسانا ونساکم, تم اپنی عورتوں کو بلاؤ, ہم اپنی عورتوں کو بلائیں. وانفسنا وانفسکم, تم اپنے نفسوں کو بلاؤ اور ہم اپنے نفسوں کو بلائے. تو نفس کا جملہ فقرہ آیت میں سب سے آخر میں ہے, لہذا مولا علی سب سے پیچھے ہیں. اب یہ کہہ دوں آپ کی خدمت میں کہ یہ نفس پیغمبر بن کے گئے. ملاحظہ کیا آپ نے, نفس پیغمبر بن کر گئے ہیں. اور شب ہجرت جب سوئے ہیں علی تو نفس خدا کا سودا کر, نفس علی کا سودا ہو گیا. اللہ نے کہا کہ علی میں تمہارے نفس کو خرید رہا ہوں. یعنی جو نفس اللہ بھی ہے اور نفس پیغمبر بھی ہے, یہ علی کے علاوہ کسی کو شرف حاصل نہیں ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام ایک جنگ کی واپسی پر تعریف کر رہے تھے, ارے فلاں نے اچھا کام کیا اور فلاں نے اچھا کام کیا. نبی کی ایک زوجہ خوش ہو گئی کہ آج علی کی تعریف نہیں کی. کہا یا رسول اللہ آج علی کی تعریف نہیں کی. کہا علی میرا نفس ہے, کوئی اپنے نفس کی اپنے آپ تعریف کرتا ہے, اس کا مطلب محمد کے نفس کا نام علی ہے. اب آپ ملاحظہ کریں یہ ترتیب ہے, اور وہ سامنے کرسچنز ہیں. لہذا انہوں نے چہرے دیکھے تو چہرہ کس کا دیکھا؟ اگر مباہلے میں دیکھا فاطمہ زہرا تو چادر میں ڈھکی ہوئی ہیں, اچھا ٹھیک ہے, اور مولا علی پیچھے ہیں. اچھا دیکھیے اس میں بھی کل عرض کروں گا, بات آگے اور جا رہے, مجھے کچھ اور عرض کرنا ہے. انہوں نے کس کے چہرے دیکھے؟ حسن و حسین کے اگر کہیے گا تو حسن ابھی انگلی پکڑے ہوئے نانا کی ہیں. سب سے پہلے جس چہرے پہ نظر پڑی وہ حسین کے چہرے پہ نظر پڑی, اور حسین کے چہرے پہ پڑی. اس کے بعد غور سے دیکھا تو حسن کے چہرے, یعنی گھر کے بچوں کے چہرے پر, یہ بچے ہیں ان کے چہرے پر, سب سے چھوٹے ہیں. اور یہی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے گھر کے ادب کو پہچاننا ہو, شرافت کو پہچاننا ہو, معیار کو پہچاننا ہو, تو بزرگوں کو نہ دیکھنا, گھر کے بچوں کو دیکھنا. اس لیے بچوں کے گھر سے ذریعے سے بزرگوں کے چلن کا پتہ چلتا ہے. لہذا جیسے ہی حسنین کے چہرے کو دیکھا تو ان عیسائیوں نے کہا ان سے مباہلہ نہ کرنا. دیکھیے یہ کیسے لوگ ہیں, ابھی تو کوئی بات چیت ہی نہیں ہوئی, اور یہ دوست بھی نہیں ہیں, یہ سارے دشمن ہیں, مباہلہ کرنے آئے ہیں. مگر حقیقت ہوتی ہے تو انسان کہیں نہ کہیں کہتا ضرور ہے. کہا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا, میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. یعنی یہ ایسے سچے تھے اور اتنے سچے تھے کہ اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. بس عزیزو یاد رکھیے گا یہ دشمن کہہ رہا ہے. تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے. کربلا ایک درسگاہ ہے, کربلا سے ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے. میں ایک جملہ آج کہہ رہا ہوں کہ دلائی لاما نے میں نے ایک جگہ بیان پڑھا تھا, کہتے ہیں کہ مجھے 2 چیزیں اگر مل جاتی تو میں ساری دنیا کو بدھسٹ بنا دیتا. 2 چیزیں کیا؟ کہتے ہیں ایک نہج البلاغہ اور دوسرے واقع کربلا. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. ایک نہج البلاغہ, دوسرے واقع کربلا. واقع کربلا وہ ہے
کہ جس سے دوسروں کو سنانے پر اثر پڑتا ہے۔ 1400 سال ہو گئے، لیکن جب بھی محرم آتا ہے اور واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے تو جو نہیں جانتے ہیں اگر انہیں بتایا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں یا کم سے کم غمگین ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ کربلا کس انداز سے تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزیدیت کی ساری مشینری کو فیل کر دیا۔ اب آپ کہیں گے کیسے فیل کر دیا؟ کہ جب سب سے پہلے مدینے میں امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا سوال ہوا۔ بیعت کے معنی کیا ہے؟ بیعت کے معنی ہے اپنے اختیار کو بیچ دینا، جو اپنے اختیارات ہیں ان کو بیچ دینا، یعنی اپنی رائے اب کوئی نہیں ہے، جن کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اب ان کی رائے ہے۔ مگر امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس وقت یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، فرماتے ہیں کہ میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ دیکھیے یہ امام حسین علیہ السلام کا فرمان، میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کروں گا، فرماتے ہیں کہ میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا جس کے سینے میں بھی حسین جیسا دل ہوگا وہ کسی ذلیل اور ظالم انسان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ خالی میں نہیں، یہ صبح قیامت تک کے آنے والا فقرہ ہے، میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ بھی امام حسین بتانا چاہتے ہیں ہر دور میں یزید جیسے ہوں گے، ہر دور میں ہمارے جیسے بھی ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل ہر دور میں ہمارے جیسے بھی ہوں گے اور ہر دور میں یزید جیسے بھی ہوں گے، میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اچھا دیکھیے واقعہ کربلا میں ایک اور رنگ بھرا جو امام حسین علیہ السلام نے گھر کے بچوں کو لے کر ساتھ اور گھر کی عورتوں کو ساتھ لے کر۔ کیوں؟ تاکہ دنیا یہ نہ کہہ سکے کہ یہ لڑائی کے ارادے سے گئے، اس لیے کہ جو لڑائی کے ارادے سے جاتا ہے وہ بچوں کو نہیں لے کر جاتا، وہ اپنی فیملی کو لے کر نہیں جاتا، بلکہ وہ تنہا جاتا ہے یا جوانوں کو لے کر جاتا ہے، بوڑھوں کو بھی لے کر نہیں جاتا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ کربلا جب آئے تو بزرگوں کو بھی لے کر آئے اور بچوں کو بھی لے کر آئے اور ساتھ میں عورتوں کو بھی لے کر آئے، اور جگہ جگہ امام عالی مقام نے خطبے دیے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو امام عالی مقام کے خطبے ہیں ان کا انداز کیا ہے۔ سب سے پہلے میں نے عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا اللہ کی وحدت پر خطبہ ہے۔ آپ دیکھیں فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جگہ جگہ جو خطبے دیے ان میں جو دو خطبے ہیں دونوں کے بارے میں تھوڑے تھوڑے جملے عرض کرنا ہے۔ ایک شہزادی زینب کا خطبہ، ایک امام حسین علیہ السلام کا خطبہ۔ شہزادی زینب کا خطبہ کوفے میں ہے، امام حسین علیہ السلام کا خطبہ کربلا میں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جو خطبہ کربلا میں ہے وہ آخری ایام میں ہے، یعنی وہ 8 یا 9 یا کسی نے کہا 10 کو، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، جب فوجیں پوری طرح سے آ چکی تھی کربلا میں، یعنی پورا کربلا کا رن، پورا کربلا کا صحرا فوجوں سے بھر گیا تھا، اور شہزادی زینب نے بھی کوفے میں، لیکن دونوں کا انداز ایک نکلا۔ کہا کیسے؟ کہا شہزادی زینب نے جب خطبہ دیا تھا تو یہ جملہ فرمایا تھا اس لیے کہ شور بہت زیادہ تھا، عورتوں کا شور، بچوں کا شور، اونٹوں کا شور، گھوڑوں کا شور، تو شہزادی زینب نے اشارہ کیا تھا لوگوں خاموش ہو جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے کہ لوگ بھی رک رک کر سانس لے رہے، رک رک کر سانس رہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کا جو خطبہ ہے اس کا آپ پڑھیے خطبے کے جملے۔ فرمایا پسر ساتھ ان گھوڑے اور اونٹوں کو خاموش کر دے، تو ان کا مولا انسانوں کا حاکم ہوں، میں انسانوں کی آوازوں کو خاموش کر سکوں۔ اس نے اشارہ کیا، لوگ خاموش ہو گئے، مگر گھوڑے اور جانوروں کی آوازیں وہ تھیں کہ امام کی بات پوری پہنچ نہیں رہی تھی۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو سانس رکھتا ہے، سانس لیتا ہے، خاموش ہو جائے۔ تاریخ نے لکھا، یہ دیکھیں دشمن کے الفاظ ہیں کہ گھوڑے اور اونٹ بھی رک رک کر سانس رہے، لاکھوں کا مجمع، مگر ایک دم سناٹا تھا، ایسا سناٹا کہ اگر سوئی ڈال دی جائے تو اس کی آواز ہے۔ ایسے عالم میں امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ گویا امام حسین بتانا چاہتے ہیں کہ تیرے پاس اقتدار زیادہ ہے،
فوجیں زیادہ ہیں، سپاہیاں زیادہ ہیں، سپاہی زیادہ ہیں، لیکن دیکھ لے پوری دنیا پہ کنٹرول حسین کا ہے۔ سارے لوگ خاموش ہو گئے، جانور بھی خاموش ہو گئے۔ اور اب جو آپ نے خطبہ دیا، دیکھیے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا آخر یہ بتاؤ کہ میری غلطی کیا ہے؟ کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو کسی غلطی کی بنا پر لڑائی ہوتی ہے، غلطی کی بنا پر۔ کیا میں نے دین بدلا ہے؟ دیکھیے یہ دین کی بات تو ہو رہی ہے، میں نے کوئی دین بدلا ہے؟ ارے میں آیا ہی کربلا اس لیے ہوں کہ یزید نے دین کو بدل دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اتنا بڑا قدم یوں ہی نہیں اٹھایا، لوگوں کے ضمیر مردہ ہو چکے تھے، شریعت بدلی جا رہی تھی، دین بدلا جا رہا تھا۔ آپ سوچیں گے اس سے زیادہ اب دین کیا اور بدلا جائے گا کہ مسجد کے امام شراب پی کر نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ آپ پڑھ لیجئے صحیح مسلم وغیرہ میں، شراب پی کر، مگر کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ ٹوک دے، وہ شراب پی کے نماز پڑھاتے تھے۔ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی جا رہی تھی، یہ حاکم دین بدل رہا تھا۔ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی جا رہی تھی، یہاں تک کہ حاکم اگر نشے میں ہے تو عورتوں کو مسجد میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ سب تاریخ میں ہے۔ یعنی دین کس طرح، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں اس لیے نکلا کہ اگر میں نہ نکلتا دین کی حالت کو مسخ کر دیا تھا، دین بالکل برباد ہو چکا تھا۔ مگر نبی کا بھی کتنے دن سے پہلے وصال ہوا، یعنی سن 11 ہجری میں نبی کی وفات ہوئی اور سن 61 ہجری میں یہ واقعہ، یعنی 50 سال کے بعد۔ دیکھنے والے جنہوں نے نبی کے چہرے کو دیکھا تھا وہ صحابہ موجود تھے، اور وہ کیا کریں، کچھ تو یزید کی طرف چلے گئے، دولت کی طرف چلے گئے۔ وہ لوگ جو نبی کے صحابی تھے وہ چلے گئے، اور کچھ وہ تھے کہ جو اپنی جان کو بچا کر گھر میں بیٹھے تھے، اور کچھ وہ تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے صحابی بھی 3 حصوں میں بیٹھے، جو واقعاً پیغمبر کے صحابی تھے کہ وہ یزید کی طرف چلے گئے، انہیں دولت چاہیے تھی۔ آج کے دور میں ہمیں وہی حال نظر آتا ہے کہ جو حکومت کے رنگ میں رنگ جائے وہ نبی کی سیرت والا نہیں ہو سکتا ہے، وہ اہل بیت کی سیرت والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے جو حسین کے ساتھ آئے تھے اس میں پیغمبر کے صحابی تھے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اس دور میں دین اتنا بدل چکا تھا کہ اپنی مرضی کا نام اسلام تھا، اسلام سے یہ باتیں ہٹا دی اور اپنی باتیں ڈال دیتے تھے۔ شراب پی کے نماز پڑھائی جا رہی تھی۔ اچھا، اور اس کے بعد اگر خلیفہ حاکم اسلام کی توہین کرتا تھا تو کوئی ٹوکنے کی عادت ہمت نہیں تھی، روکنے کی۔ یزید جیسا ظالم کہہ رہا تھا محمد پر کوئی وحی نہیں نازل ہوئی، یہ انہوں نے کھیل کیا تھا۔ اگر وحی کا انکار کر دیا جائے اور قرآن کا انکار کر دیا جائے تو اسلام بچتا ہی نہیں۔ یعنی جمعے کی نماز بدھ کو ہو رہی ہے، شراب پی کے نماز پڑھائی جا رہی۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا اثر کیا ہوا، اور تو بعد میں عرض کروں گا۔ پہلا اثر، اب صبح قیامت تک برائی الگ ہو گئی اور اچھائی الگ ہو گئی۔ میں یہ نہیں کہتا، لوگ کہیں کہ صاحب کیا برائیاں مٹ گئی؟ نہیں، برائیاں مٹی نہیں، مگر دین سے امام حسین علیہ السلام نے الگ کر دی۔ کہا صاحب کیسے؟ کل شراب پی کر نماز پڑھائی جاتی تھی، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی جاتی تھی۔ میں کہتا ہوں آج لاکھ دنیا میں مسلمانوں کا نظام بگڑا ہوا صحیح مان لے، مگر آج کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ جمعے کی نماز وقت سے پہلے پڑھا دے۔ کوئی اعلان کر دے کہ میں 10 بجے نماز جمعے کی آج پڑھاؤں گا، اور خطرہ زیادہ ہے، ایک نہیں پڑھنے جائے گا، اور سب کہیں گے غلط ہے۔ کسی کو معلوم ہو جائے کہ امام نشے میں ہے تو ایک نماز نہیں پڑھے گا۔ یعنی کل برائیاں اسلام میں داخل ہو گئی تھیں۔ حسین کی شہادت کا کمال یہ ہوا کہ برائیوں کو الگ کر دیا، اچھائیاں اسلام میں ڈال دی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اور اس کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آ گئے۔ عزاداران امام، آپ سمجھتے ہیں کہ خالی ہم رو رہے ہیں؟ ہم نہیں رو رہے، ہمارا کلیجہ بھی رو رہا ہے۔ زہرا کا لال کربلا کے میدان میں آ چکا ہے۔ آج 2 محرم ہے، لوگ کہاں جہاں بھی ہوتے ہیں حسین کے نام پر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ عزاداران امام، ایسے غربت کے عالم میں گرمیوں کے مہینے میں حسین اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ میدان کربلا میں آ گئے ہیں۔ ہاں عزاداران امام،
حسین ایک منزل سے چلے تھے کہ حر کا لشکر آ گیا تھا اور حر نے لجا میں فرس پر ہاتھ ڈال دیا تھا، مگر اس وقت حسین نے کہا تھا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، چھوڑ دے میرے گھوڑے کی لجام کو۔ بس عزیزو حر نے چھوڑ دیا، لیکن وہی حر اب حسین کو کہیں اور نہیں جانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ حسین نے کہا میں ابن زیاد کے پاس نہیں جا سکتا، امام حسین علیہ السلام کا فقرہ ہے، میں اس ظالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا، مجھے چاہے دنیا میں کہیں پناہ نہ ملے مگر میں ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ تو حسین کربلا آ گئے۔ میر انیس صاحب نے بھی نقل کیا ہے کہ جب چلتے چلتے رک گیا گھوڑا حسین کا گھوڑا راہوار رک گیا، حسین نے دوسرا مرکب بدلا، قدم آگے نہ بڑھایا، تیسرا مرکب 7 یا 9 گھوڑے بدلے مگر قدم آگے نہ بڑھایا۔ حسین نے مٹی کو سونگھا اور ایک بار دوستوں کو سونگھائی، آواز دی عباس اب قافلہ یہیں پر تمام ہو رہا ہے، سفر یہیں پر تمام ہو رہا ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارا گھر اجڑے گا، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے خون بہائے جائیں گے۔ ارے یہ زمین کربلا ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے، ہم زمین کربلا کے لیے پیدا ہوئے ہیں، عباس ہمیں یہی جنگل بسانا ہے۔ سب سے پہلے عباس سے پوچھا بھیا پہلے چل پھر کر دیکھو، گرمی کا مہینہ ہے، ساتھ میں سکینہ و اصغر ہیں، دیکھو کہ کون سے مناسب جگہ ہے۔ عباس دریا کی طرف آئے تو جھومنے لگے، کہا آقا یہ سب سے اچھی جگہ ہے، دریا کا کنارہ ہے، فرات سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئے گی، بچوں کو سکون ملے گا۔ خیمے لگ گئے مگر حسین کہتے ہیں پہلے ان کو بلایا جائے جن کی یہ زمین ہے۔ چنانچہ بنی اسد کو بلایا گیا، کہتے ہیں بنی اسد یہ زمین ہمارے ہاتھ بھیج دو، مولا آپ یہ زمین نہ خریدے، ہم نے سنا ہے کہ جب بھی یہاں کوئی نبی یا رسول یا پیغمبر آیا ہے تو مشکلیں تکلیفیں اٹھا کے گیا ہے، آدم کے ٹھوکر یہیں پر پیروں میں لگی تھی، خون جاری ہو گیا تھا، نوح کی کشتی یہیں بھور میں پھنسی تھی، ہر نبی مصیبت اٹھا کے گیا ہے۔ حسین کہتے مجھے معلوم ہے کیوں اٹھا کے گیا ہے، یہ جگہ ہمارے لیے بنی ہے۔ اللہ اللہ، حسین کے بابا علی جب جنگ صفین پہ جا رہے تھے تو کربلا کی طرف سے گزر ہوا تھا اور تھوڑی دیر کربلا میں قیام کیا تھا، سپہر کا وقت تھا۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں میں نے علی کو 2 ہی موقع پر روتے دیکھا ہے بلند آواز سے، یا تو مدینے میں جب زہرا کو غسل دیا تھا، یا تو کربلا میں جب علی نے خواب دیکھا تھا، بلند آواز سے رو رہے ارے میرا حسین، ارے میرا لال حسین، ارے میرے لال نے کیا بگاڑا تھا۔ حسین آ گئے، بابا کیا ہے، حسن بھی آ گئے، بس ایک بار حسین کو گلے لگایا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے میں نے ہاتھ جوڑے، مولا کیا ہے؟ کہا عبداللہ ابن عباس میں نے خواب دیکھا کہ جیسے خون کا دریا ہے، دریا میں کچھ جنگل کے سے لوگ ہیں، بھیڑیے ہیں، میرے حسین خون کے دریا میں غوطے لگا رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے یہ جنگل کے بھیڑیے نہیں ہیں، ارے یہ بنی امیہ کے بھیڑیے ہیں۔ اللہ اللہ، حسین کو خواب میں دیکھا، گلے لگا لیا، وہی زمین کربلا ہے۔ عباس کہتے ہیں آقا سفر تمام ہو گیا، خیمے لگ گئے، بنی اسد کو بلایا، یہ زمین بیچ دو۔ حسین نے زمین خریدی، پھر انہی کو ہبا کر دی، کہا بنی اسد بس ایک کام کرنا، اللہ اللہ، آج جب آپ مجلس سنیں تو یہ ذہن میں تصور ضرور لائیے گا، آج ہی کے
کے دن ہمارا آقا کربلا میں آیا تھا، آج ہی کے دن زینب پہلی بار کربلا میں روئی تھی جب شہزادی نے کہا تھا میرے بھیا حسین کو بلا دو، میرے بھیا حسین کو۔ حسین آئے، بہن کیا ہے؟ کہ بھیا جلدی چلیے، یہ جگہ ٹھہرنے کے قابل نہیں ہے۔ کہا بہن کیا ہوا؟ کہ جیسے ہی میں ہماری سے اتری اور خیمے کی طرف بڑھی، ایک ہوا کا تیز جھونکا آیا، ہوا کی خاک میری چادر پہ پڑ گئی۔ حسین کہتے ہیں بہن ارے یہ خاک پڑ گئی تو اتنا آپ کو افسوس ہو رہا ہے، یہی زمین ہے کہ جہاں چادر چھینی جائے گی۔ کہا بھیا پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی صدا آ رہی ہے۔ اے بہن نہ پہچانا، یہ اماں زہرا ہے۔ جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا اماں نے بھی مدینہ چھوڑ دیا، اماں نے بھی لہد چھوڑ دی۔ جزاکم ربکم، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم مظلوم میں کربلا کے۔ جو انسان حسین کے مصائب، امام نے فرمایا کہ جو کوئی مصائب حسین سنتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ امام نے یہ بھی کہا کہ میرے صحابی تم رو نہیں رہے ہو؟ کہا مولا میں رو رہا ہوں، یہ معصوم سے۔ کہا اس طرح نہیں رویا جاتا۔ مولا کیسے؟ کہا ایسے رویا کرو جیسے میری جدہ زہرا بلند آواز سے کہتی ہے واہ حسینہ۔ جزاکم ربکم۔ بنی اسد آ گئے، 2 محرم کو مولا نے زمین خرید لی، پھر ہبا کر دی۔ کہا مگر شرطیں ہیں مولا، کیا شرط ہے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ اس پر کھیتی نہ کرنا۔ ہاں مولا ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب ہم قتل کر دیے جائیں، جب ہم شہید کر دیے جائیں تو ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ اللہ اللہ، بڑی حسین کو آرزو تھی کہ ہمارا لاشا دفن ہو جائے۔ اس کے بعد عورتوں سے کہا کہ اگر تمہارے مرد خوف ابن زیاد میں ہمارے لاشوں کو دفن نہ کر سکے تو تم اپنے مردوں کو غیرت دلانا کہ یہ زہرا کے لال کا جنازہ ہے، غیرت دلا کر دفن کر دینا، کروا دینا۔ اس کے بعد بنی اسد کے بچوں کو بلایا، آواز دیے بنی اسد کے بچوں اگر تمہارے ماں باپ خوف ابن زیاد میں ہمارے لاشوں کو دفن نہ کر سکے تو تم کچھ اور نہ کرنا۔ ارے ادھر ٹہلتے ہوئے سب لوگ آ جانا، ایک ایک مشت خاک اٹھانا، ہمارے لاشوں پر ڈال دینا۔ جزاکم ربکم۔ اور دوسری وصیت کر دی مولا اور کیا ہے؟ کہا تیسری وصیت یہ ہے جب بھی میرا کوئی زائر آ جائے تو اسے نشان قبر بتا دینا اور اسے کم سے کم 3 دن مہمان رکھنا۔ آواز دی بنی اسد نے مولا ارے یہ 3 دن کی شرط کیوں ہے؟ کہا تمہیں پتا نہیں ہے؟ ارے 10 محرم کو زہرا کا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا شمر کا کند خنجر چلے گا، فاطمہ کی صدا آئے گی ہائے میرا لال، اے زمین کربلا زہرا لٹ گئی، ہائے میرا گھر برباد ہو گیا، میرا کوئی نہیں۔ اللہ لعنت اللہ وسيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو مومنین مقروض ہیں ان کا قرضہ ادا فرما، جو مومنین حاجت مند ہیں ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما، پوری دنیا میں جہاں جہاں مومنین موجود ہیں جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا یہ جو بانیان مجلس، سامعین مجلس، سننے والے اور اس میں کوشش کرنے والے جتنے بھی مومنین و مومنات آوازیں سنیں سب پر اپنی رحمت نازل فرما، سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاج گرداں۔ بابا میرے بابا بابا میرے بابا
یہ نوحہ بابا اے میرے بابا بابا میرے بابا بابا میرے بابا بابا میرے بابا ہاں مجھ کو مدینے میں اب چین نہ آئے گا اب چین نہ آئے گا جب آپ نہ ہوں گے تو جب آپ نہ ہوں گے تو گھبرائے گا دل میرا بابا میرے بابا بابا میرے بابا بابا کوئی شکوہ بھی تم سے نہ کروں گی میں تم سے نہ کروں گی میں بیٹھا دو اگر چاہے بیٹھا دو اگر چاہے بیٹھی ہے جہاں فضا بابا میرے بابا بابا میرے بابا جھولا بھی جھلاؤں گی لوری بھی سناؤں گی لوری بھی سناؤں گی پہلو میں سلاؤں گی پہلو میں سلاؤں گی اصغر کو میرے بابا بابا میرے بابا بابا میرے بابا لاؤ علی اصغر کو میں پیار ذرا کر لوں میں پیار ذرا کر لوں پھر مجھ سے جدا کر کے پھر مجھ سے جدا کر کے تم اس کو لیے جانا بابا میرے بابا بابا میرے بابا بھیا علی اکبر سے کہہ دو کہ وطن آ کر کہہ دو کہ وطن آ کر بس مجھ پترس کھا کر بس مجھ پترس کھا کر تم ساتھ لیے جانا بابا میرے بابا بابا میرے بابا کیسے یہ کہوں آخر ہے لفظ شجاع اپنے ہے لفظ شجاع اپنے بی بی کی عنایت ہے بی بی کی عنایت ہے لکھا ہے جو یہ نوحہ بابا میرے بابا بابا میرے بابا یا حسین حسین حسین